أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کی ایک عجیب ترتیب بیان فرمائی ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے ایک عجیب مجموعہ پیش کیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی 3 قسمیں کافر، مومن اور منافق کا بیان کیا۔ اس کے بعد اسلام کے 3 بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ انسان تو پیدا ہی اس دنیا میں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہماری ہدایتوں کی پیروی کرے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ابلیس کا واقعہ بیان کیا۔ اب جو آیتیں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں، ان آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کو ایمان کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور ان کے پچھلے واقعات بھی یاد دلوا رہے ہیں جن میں ان پر اللہ رب العالمین نے مختلف نعمتیں نازل فرمائی، اور یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف مواقع پر کس طرح اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو خاص اور طویل خطاب ان بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر اسے خطبے سے تعبیر کیا جائے تو کچھ بعید نہ ہوگا۔ ان آیات کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے سے پہلے ان آیات کا پس منظر سن لیجئے۔ یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر جو بت پرست مشرکین تھے وہ تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ ان میں کوئی قابل ذکر ایسا نہیں رہا تھا جو ابھی تک اسلام سے محروم ہو۔ بت پرستی ختم کر دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، لیکن وہاں بہت بڑی آبادی میں یہودی موجود تھے۔ یہودی بھی مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو چونکہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اسلام لائیں، کوئی زبردستی کسی پر کرنا اسلام کا تقاضا نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت دینا شروع کی، لیکن ان کو مدینہ منورہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کوئی زبردستی کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ رکھا، اور اس معاہدے کے بعد ان کو دعوت دینی شروع کی کہ وہ حق کو قبول کر لیں۔ ان کا حق کو قبول کرنا اس لیے ظاہراً زیادہ متوقع تھا کہ ان کے پاس کتابیں آ چکی تھیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے بعد ان کو دعوت دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ ان کے پاس تورات آ گئی تھی، اور تورات کے بڑے حصے اب بھی ان کے پاس موجود تھے۔ اس تورات کے اندر واضح طور پر لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئیاں اس تورات کے اندر واضح الفاظ میں موجود تھی۔ وہ انتظار کرتے تھے کہ آخری زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، لیکن ساتھ ان کو یہ توقع تھی کہ اب تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ بنو اسرائیل میں سے آئے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ اسرائیل جو لفظ ہے یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 2 نام تھے، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل۔ اسرائیل کا لفظ خاص طور پہ ان کے لیے اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے عربی زبان میں معنی ہے، عبرانی زبان میں معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اس نام کو خاص طور پر اختیار کیا گیا، اور ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں۔ تو پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو ان یہودیوں کو توقع یہ تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر بھی اسی خاندان میں سے ہوں گے، وہ بھی انہی میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے منتخب فرما کر بھیجا گیا تو یہودیوں کو دھچکا لگا اور یہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ دنیا کی امامت کے اصل حقدار تو
یہودی ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں اسرائیل کی اولاد ہیں۔ واقع بھی یہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کو یہ فضیلت بخشی تھی کہ ان کو نبوت کے سلسلے کے لیے منتخب فرمایا۔ اس لیے ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ ہم ہی لوگ اس کے اہل ہیں، اور بنی اسماعیل میں اگر یہ آئے ہیں تو یہ معاذ اللہ ہماری حق تلفی ہوئی ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین پر الزام لگا رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا ہے نبی کو تو یہ ان کی حق تلفی کی ہے۔ اگر ان کو یہ گمان نہیں بھی تھا کہ ہماری حق تلفی ہوئی ہے، لیکن کم از کم ان کو حسد تھا کہ نبوت والا شرف بنو اسماعیل کو کیوں حاصل ہوا ہے، بنو اسرائیل سے کیوں لے لیا گیا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ان کے اس غلط اندازے کا ازالہ کیا ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ ان آیات میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ قرب یا فضیلت کسی رنگ یا نسل کا خاصہ نہیں ہے، کسی خاص خاندان کی میراث نہیں ہوتی کہ اسی خاندان کے اندر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا فضل رہے گا، اللہ رب العالمین کی رحمتیں رہیں گی، اللہ رب العالمین کے مقرب بنا رہے گا وہی خاندان، بلکہ دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے حساب سے ان کو منصب دیا جاتا ہے، اس کے حساب سے ان کو امامت دی جاتی ہے۔ اگر کسی وقت کسی کے اعمال خراب ہو گئے ہیں تو امامت کا منصب ان سے چھینا بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہ تبدیلی آئی ہے، نبوت اور رسالت کا منصب بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخری زمان بنایا گیا ہے، تو یہ ویسے ہی کسی کی حق تلفی کے طور پر نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کا دار و مدار رنگ و نسل پر ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین یہ دکھلانا چاہتے تھے کہ بنو اسرائیل تمہارے کیا حالات رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک تمہارا رویہ کیسا رہا ہے، کیا تم اس رویے کے ساتھ اس بات کے اہل تھے کہ تمہیں یہ امامت کا منصب عطا کیا جاتا، یا نبی آخر الزمان تمہارے درمیان مبعوث کیے جاتے۔ انہی آیات میں آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو امام بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، اے بنی اسرائیل، تم سے جو منصب لے لیا گیا ہے، منصب چھین لیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ تم نے جن اعمال کا مظاہرہ کیا ہے اپنی سابقہ زندگیوں میں، اس کی وجہ سے اب ہم اپنی حکمت اور اپنی قدرت اور اپنی مصلحت کے تحت یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ رسالت کا منصب تم سے لے کر بنو اسماعیل کو دے دیں۔ اور یہ ضروری تھا کہ بنو اسرائیل کو یاد دلایا جائے کہ انہوں نے ماضی میں کس رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل تحقیر ہے، قابل تنقیر ہے۔ اور اسی ذیل میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ صرف جو آیات ہیں ان کے اندر صرف ملامت نہیں کی، بلکہ اس میں دعوت ہے، اور دعوت سے ہی ان آیات کو شروع کیا گیا ہے، اور اس دعوت کے ساتھ توجہ اس طرف دلائی گئی کہ جو یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں، قرآن جن واقعات کو یاد دلا رہا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ ان کے پاس ان کی معلومات کا کیا ذریعہ ہے؟ نہ انہوں نے کبھی تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے۔ تو ان واقعات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی، اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی وحی ہے، اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا بتلایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح ان آیات کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جس میں دعوت بھی دی جا رہی ہے اور ملامت بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر بطور احسان کیے، اور میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور جو کتاب میں نے نازل کی ہے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون، اور میری آیات کو کم تر معاوضے میں نہ بیچ ڈالو اور میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو
اور زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو خطاب فرما کر کچھ انعامات کی یاد دہانی کروائی، اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کا حکم دیا، قرآن مجید پر ایمان لا کر اس کے پہلے منکر بننے سے ممانعت کی، آیات الہی کو دنیاوی مفاد میں بیچنے سے ممانعت کی، تقوی اختیار کرنے اور حق باطل کو نہ ملائیں، اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کا ابھی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی کہ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، اور اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے جس کے 12 قبیلے تھے۔ اس بات کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں یہودیوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ تو آیت کے اس حصے میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس آیت کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے۔ کیا بنی اسرائیل میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل جو یہود بنی اسرائیل کہلاتی ہے کو مخاطب کر کے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی فرمائی۔ قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنیادی 2 انعامات عطا فرمائے تھے، ایک تو یہ کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری فرمایا، دوسرا یہ کہ انہیں زمین کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 کے اندر آتا ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب ہم نے تم میں نبی اور بادشاہ بنائے۔ یہ 2 انعامات اللہ رب العالمین نے ان پر کیے، اور جو لوگ بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوں گے وہ حیران ہو جاتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو کن کن نعمتوں اور انعامات سے مالا مال کیا۔ اس کے باوجود یہ لوگ مکروہ اور ناپسندیدہ طریقے سے ہر بار حق کا انکار کرتے اور اس سے منہ موڑتے رہے۔ بنو اسرائیل کو جو اسرائیل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یہودیوں کو جو بنی اسرائیل کے لقب سے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے مخاطب کر کے انہیں قرآن مجید کے اندر خطاب فرمایا، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے خطاب فرمانے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے مخاطب کرنے میں اس بات کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ تم ایک نبی جلیل القدر کی اولاد ہو، لہذا اس عظیم نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جد امجد کی طرح تم بھی حق کو اختیار کرو اور اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ میرے ساتھ تم نے جو وعدہ اور عہد کیا ہے اس کو پورا کرو تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اب اس عہد کی وضاحت کیا ہے، کون سا عہد کی ہے، کون سا وعدہ مراد ہے یہاں؟ اس سے وہ وعدہ مراد ہے جو بنی اسرائیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق اور تائید کے حوالے سے ان کی سابقہ کتابوں میں لیا گیا تھا، جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کے اندر وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ دوسرا عہد سے دوسری مراد یہ کہ وہ تکوینی عہد مراد ہے جو اللہ رب العالمین اور تمام انسانوں کے درمیان ہوا تھا، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ یہاں تکوینی عہد مراد ہے۔ اور تیسرا عہد سے مراد جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا تھا وہ مراد ہے، لیکن در حقیقت ان تمام عہد اور معاہدوں کے بنیادی مضامین اور مرکزی خیال ایک ہی ہے۔ وہ کیا کہ وہ خیال یہ ہے کہ میری فرما برداری اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس عہد کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا سچا اور آخری نبی مان کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، لیکن وہ حسد کی وجہ سے نہ صرف حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ایمان نہ لائے بلکہ لوگوں کو بھی اس سے روکتے رہے۔ ان کے آسمانی کتب تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح نشانیاں بیان ہوئی تھی اور جو پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی وہ انہیں چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ مجھ ہی سے ڈرو، کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنی ذات عالی سے ڈرنے اور کسی اور سے نہ ڈرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں سے ڈرنے کی وجہ سے تھا، خواہ وہ دوسرے کفار ہوں یا ان کے اہل قبیلہ ہوں یا مال و سرداری
چھن جانے کی وجہ سے ہو یا غریب اور مفلس ہو جانے کا ڈر ہو، غرض یہ کہ وہ انہی وجوہات سے اللہ رب العالمین سے عہد شکنی کے مرتکب ہوئے تھے۔ انہیں بتلایا گیا کہ اگر وہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے حق کو اپنا شعار بنا لیں تو وہ دوسرے تمام ڈر، خوف اور اندیشے ان کے دل و دماغ سے خود ہی نکل جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ آیت کے اس حصے میں بنی اسرائیل کو قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جس کا حال یہ ہے کہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اور تم اس کا انکار کرنے والوں میں پہل کرنے والے مت بنو۔ یعنی تمہارے پاس تورات کے اندر یہ سارے مضامین اس قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں تمہارے پاس علم آ چکا ہے، اگر اب بھی تم اس پر ایمان نہیں لاتے، اب بھی تم اس کا انکار کرتے ہو تو پھر تم گمراہی کے اندر جا رہے ہو۔ مصدقا لما معکم قرآن مجید کے اس وصف کا بیان ہے کہ قرآن مجید اس کتاب یعنی تورات کی جو تمہارے پاس ہے تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے متعدد اوصاف مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن یہاں جو بیان کیا مصدقا لما معکم، اس وصف کا بیان کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ یہ ہے کہ قرآن بھی میری کتاب ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ میری سابقہ کتابوں کی اہم باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید کا انکار کرنے والوں میں پہل کرنے والے نہ بنو، یعنی کافر نہ ہو جاؤ۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ میری کوئی آسمانی کتاب مکہ کے مشرکین کے پاس موجود نہیں بلکہ تمہارے پاس موجود ہے، لہذا تم اہل کتاب میں سے پہلے کافر نہ بنو۔ دوسرا مطلب یہ کہ تم اگر کافر بنو گے تو تمہاری نسلیں آنے والی تمہارے نقش قدم پر چل کر کافر ہو جائیں گی، ان کے کفر اور گمراہی کے ذمہ دار بھی تم ہوگے کیونکہ تم نے پہلے انکار کیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ کم تر معاوضے میں میری آیاتوں کو نہ بیچو۔ یہاں اس سے علماء اہل کتاب کا دینی احکام میں تبدیلی کے عوض لوگوں سے رشوتیں اور نذرانے وصول کرنا مراد ہے، اگرچہ وہ زیادہ کیوں نہ ہو، مگر اللہ رب العالمین کی ناراضی کے مقابلے میں ساری دنیا مل جائے تو وہ بھی ثمن قلیل ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی دو بڑی خامیوں کا بیان ہے اور تقوی کا حکم ہے کہ میری آیتوں کے بدلے کم تر معاوضہ حاصل مت کرو اور مجھ سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل بالخصوص یہود کے علماء، ان کے اندر ایک بڑی خامی پائی جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ مالدار لوگوں سے رشوت لے کر غلط مسئلے بتاتے تھے، حتیٰ کہ تورات کی آیات میں بھی اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتے رہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اہل عرب عام طور پر ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں یہودی نسبتاً پڑھے لکھے اور سمجھے جاتے تھے، اسی وجہ سے عربوں کی نظر میں یہودیوں کی بڑی عزت تھی۔ دوسری طرف یہود کے علماء اور اسکالروں نے غلط جھاڑ پھونک اور تعویذ کی محفل جما کر جاہل لوگوں کی نظر میں اپنا ایک مقام بنا رکھا تھا۔ اہل مدینہ کا رات دن اپنے اطراف کی بستیوں میں رہنے بسنے والے یہودیوں سے ملنا جلنا اور آنا جانا رہتا تھا، اس لیے ان پر یہودی علماء کے اثرات سب سے زیادہ تھے۔ تو انہی کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو تھوڑے سے دام کے مطلب مت بیچو، یعنی دنیا کا مال ہے نا، دنیا کا مال جتنا بھی آپ لوگ لے لیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے بدلے میں بالکل تھوڑا ہے، بالکل تھوڑا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو پچھلی آیت میں ترہیب کا پہلو تھا، یہاں ترغیب کا پہلو ہے۔ تقوی کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ اگر تم نے اپنے اندر یہ جوہر پیدا کر لیا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا شروع کر دیا تو باقی جتنے بھی خوف ہے تمہارے دل کے اندر، جتنے بھی ڈر ہیں، جن لوگوں کا ڈر ہے وہ خود بخود دور ہوتا جائے گا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ جب مدینہ والوں کے سامنے نئی کتاب اور نیا دین پیش کیا گیا تو انہوں نے بجائے خود کوئی فیصلہ کرنے کے اپنے پڑوسی اہل علم سے رابطہ کیا۔ مکے سے بھی وفود اس قسم کے سوالات لے کر یہودی علماء سے ملتے رہے، لیکن یہودی علماء کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے کبھی درست بات نہ بتائی، بلکہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح علامات تھی جن کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو خوب سمجھتے تھے، ان علامات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے اور پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا تھا، مگر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، رسالت کے حوالے سے ذرا برابر بھی شک نہیں تھا، اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کتب سابقہ کی خبروں کا واحد مصداق اور انبیاء
سابقہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشخبریوں کا محفر ہیں، اس سب کے باوجود محض اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے انہوں نے ان علامات کو بگاڑ کر پیش کیا۔ جو لوگ ان سے سوالات لے کر آتے تھے انہیں غلط بیانی کرتے تھے۔ قرآن خود کہہ رہے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ حق بات کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہود کے علماء اس بات کو جانتے تھے کہ وہ دنیاوی اغراض کی خاطر حق و باطل کو ملا رہے ہیں، تو رات میں مذکور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپا رہے ہیں اور لوگوں کے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ وہ ان برائیوں کے انجام سے بھی واقف تھے، اس کے باوجود جانتے بوجھتے ان کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہاں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اہل علم ہو، اس کے باوجود تم سے یہ افعال و اقوال صادر ہونا جو اہل علم کی شان کے خلاف ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اہل علم کے کام نہیں ہے کہ حق بات کو جانتے ہو اور پھر چھپاتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اہل علم کے اندر تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت غالب ہوتی ہے۔ آخر میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد جو یہود رہتے تھے وہ چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں سے تھے، اس لیے اپنے آپ کو بہت بڑا اور عربوں کو جاہل اور کمتر سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح نبی آخر الزمان ان کے خاندان سے ہوں گے۔ جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے اس نبی کی بات مان لی تو ہماری بڑائی اور اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ تو یہود جن باطنی بیماریوں میں مبتلا تھے وہ دو طرح کی تھی، ایک تو سرداری کی محبت، دوسری مال کی محبت۔ اللہ رب العالمین نے ان بیماریوں کا علاج تجویز فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد نماز کی پابندی کرو کیونکہ اس میں تکبر اور بڑائی کا علاج ہے، اور زکوٰۃ دیا کرو کیونکہ اس میں مال کی محبت کا علاج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں نماز کی اہمیت اور باجماعت نماز کے فائدوں کے پیش نظر جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے فقیہ کہلاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جماعت سے وہی شخص غائب ہوتا تھا جو کھلا منافق سمجھا جاتا تھا، ورنہ جو آدمی بیمار ہوتا تھا وہ بھی دو افراد کے سہارے سے جماعت میں شریک ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت اور راہ اور نجات کی جو راہیں بتلائی تھی ان میں اذان سن کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا بھی شامل تھا۔ اگر تم منافقوں کی طرح اپنے گھروں میں نماز پڑھنے اور بغیر شرعی عذر جماعت کی نماز سے پیچھے رہنے لگو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے چھوڑنے والے بنو گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ نماز با جماعت کے لیے رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہودی جو نماز پڑھتے تھے اس میں رکوع نہیں تھا، لہذا ان کو مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، پھر ان کی پیروی میں انہی کی طرح نماز پڑھو۔ یہ ان آیات کی تفسیر تھی اور مفہوم تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے جو یہودیوں کے اندر تھی۔ اللہ رب العالمین ان آیات کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔